نیوز اینڈ ویوز ٹی وی کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو میاں والی کی ایک انتہائی مذہبی تعلیمی شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں، اور آج ہم آپ کو میاں والی کی ایک تاریخی اور سب سے خوبصورت ترین مسجد میں کروں۔ مسجدیں سب خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن ایک زینت و آرائش کے لحاظ سے، سامان کے لحاظ سے کچھ درجہ بندی ہوتی ہے۔ میری مراد، میری شخصیت، مہمان شخصیت پروفیسر ڈاکٹر قاری محمد ظفر اقبال قادری صاحب، جو کہ گورنمنٹ کالج میں اپنی بطور اسلامیات کے پروفیسر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم موجود ہیں میاں والی کے معروف محلہ مہاجرین جامع مسجد مہاجرین کے اندر۔ آئیے علامہ صاحب کی اپنی ذاتی زندگی اور اس مسجد کی خوبصورتی اور تعمیر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، ایک تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مصروفیت کے باوجود نیوز اینڈ ویوز کو وقت دیا، آپ نے شفقت مروائی۔ سر، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے، آپ کے بہت سے طالب علم آپ کو سن رہے ہیں، چاہنے والے سن رہے ہیں، کہ اپنی تعلیمی کیریئر کے بارے میں پہلے بتائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے نیوز اینڈ ویوز کی پوری ٹیم کا اور تمام ادارے کا، اس ٹی وی جناب علی چینل کے پروگرام کے بانیان کا، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس مرکزی جامع مسجد مہاجرین زینت الاسلام، جس کا نام بھی زینت ہے اور واقعتاً یہ میاں والی کی زینت ہے، یعنی اللہ پاک نے اس مسجد کو وہ شان بخشی ہے کہ میاں والی کی خوبصورت ترین مساجد میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں، کیمرہ آپ کا دکھا سکتا ہے، یہ چھت میں سفید ٹائلیں لگی ہوئی ہیں ہر جگہ پہ۔ اس مسجد کی یہ شان ہے کہ یہاں مکھی نہیں بیٹھتی، مکھی نہیں بیٹھتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مکھی کے جو پاؤں ہیں وہ نہیں جمتے، ماشاءاللہ۔ یہ ہر جگہ پہ یعنی یہ ٹائلیں لگی۔ جی سر، اس کی انشاءاللہ کیمرہ مین دکھائے گا۔ یہاں چھپکلی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی ماشاءاللہ اس مسجد کے اندر۔ یہ نہیں، یہ خوبصورت ترین ہمارے بزرگوں نے میرے ساتھ، میرے بہت ہی پیارے دیرینہ دوست ہیں، بلکہ میرے دیرینہ رفیق ہیں جناب حاجی حافظ شکیل احمد صاحب، اور ان کے ساتھ ہماری مسجد کے معمار بھی رہے ہیں جناب برادرم غلام مصطفیٰ مستری صاحب ہیں، انہوں نے مسجد میں کام بھی کیا۔ یہ بھی دونوں ہستیاں تشریف رکھتی ہیں، تو لہذا میں سب سے پہلے اپنی ذاتی جناب علی کچھ اپنی عرض کروں کہ سب سے پہلے میں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور جہاں میرا اپنا بیسیکلی یا آبائی گھر ہے، اس کا نام ہے، گاؤں کا نام ہے ام شریف۔ یہ اچھالی وادی سون سکیسر کے ساتھ ہے۔ ام شریف کے ساتھ ایک چھوٹا سا مضافاتی گاؤں ہے، اس کا نام ہے مہوڑیاں والا۔ تو میں وہاں پیدا ہوا۔ وہاں ابتدائی طور پہ میرے جو والدین یا میرے تمام خاندان والے تھے، وہاں اتنا تعلیم کا بھی رواج نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہاں سے مجھے اپنی رحمت میں لیا، رحمت کے آغوش میں لیا۔ میں نے ورچہ شریف میں قرآن پاک حفظ کیا۔ وہاں میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد پھر میاں والی میں، یہاں خواجہ محمد اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع اکبریہ کے بانی، پھر ان کے صاحبزادہ جناب خواجہ غلام جیلانی صاحب، حاجی حافظ شکیل احمد صاحب نے انہی کے پاس قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ تو میں بھی وہاں طالب علم کے طور پہ حاضر ہوا۔ پھر حاجی صاحب بھی وہیں موجود ہوتے تھے۔ حضرت صاحبزادہ محمد عبد المالک صاحب، اللہ پاک ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کی زندگی میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ان کا سایہ میاں والی پر قائم و دائم رہے، ہمارے اوپر قائم و دائم رہے، جنہوں نے جامع اکبریہ میں ایسی خدمات سر انجام دی ہیں کہ میاں والی پر یقیناً جامع اکبریہ کا سایہ ہے، اور ہر لحاظ سے سایہ ہے۔ میں نے بھی وہاں تعلیم حاصل کی، پھر میں وہاں اس مسجد میں، مبارک مسجد میں زینت الاسلام میں آ گیا۔ میں نے سر، بطور پروفیسر آپ نے کالج میں کب جوائن کیا؟ جی پھر میں نے یہاں بڑی ایک میری داستان ہے اس مسجد کی۔ یہاں ماشاءاللہ انہی مبارک چٹائیوں پر بیٹھ کر
یہ جدید غالیچے اور قالین تو آج کے دور میں ہیں، اس زمانے میں چٹائیاں ہوتی تھیں، چٹائیوں پر بیٹھ کر میں نے درس نظامی ریگولر جامعہ اکبریہ میں وہاں تعلیم حاصل کی، اور باقی مروجہ تعلیم جو ہے جتنی یا دنیاوی تعلیم اسے کہہ سکتے ہیں وہ میں نے پرائیویٹ طور پہ حاصل کی۔ میں نے پرائیویٹ طور پہ میٹرک کیا اسی جگہ، پرائیویٹ طور پہ بی اے کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، ایم اے کیا، ڈبل ایم اے، ٹرپل ایم اے کیا، پھر میں نے ایم ایڈ کیا، اس کے بعد میں نے ایم فل کیا۔ پہلے میں 1986 میں 11/5/86 یعنی 11 مئی 1986 میں نے ایز اے عربک ٹیچر کمپریہنسو ہائی سکول میں جوائن کیا، جامعہ ہائی سکول میں۔ وہاں میں نے 12 سال خدمات سر انجام دی۔ 12 سال کے 1997 میں پھر مجھے الحمدللہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو اللہ پاک نے ایز اے لیکچرر خداوند تعالی نے کامیاب کیا، اور پھر میں نے 9/2 یعنی 2 ستمبر سن 1997 کو میاں والی کالج میں بطور لیکچرر جوائن کیا۔ وہاں سے لے کر پھر میں اے پی بنا ڈائریکٹ، وہ بھی میں سلیکشن ہوئی میری۔ اس کے بعد الحمدللہ یہ میں نے ابھی حال ہی میں موجودہ یعنی میں نے اپنی پوری سروس جو ہے مکمل کر لی ہے۔ 31 دسمبر 2021 کو یعنی 2021 ختم ہوا تو میری سروس کا بھی 2021 کا آخری دن آپ کی سروس کا، یعنی کالج کی سروس۔ سب اب ریٹائر ہو گئے کالج سے، اس کے بعد پھر کوئی ارادہ ہے پڑھانے کا؟ جی پھر میں ابھی ریٹائر بھی نہیں ہوا تھا کہ یونیورسٹی آف میاں والی سے مجھے آفر ہوئی، تو وہاں یونیورسٹی آف میاں والی کے وائس چانسلر نے ان کے اباحب کی طرف سے اور کہ ہم شعبہ اسلامیات جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں، تو وہاں میں نے جوائن کیا ہے الحمدللہ۔ اس وقت میں HOD ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ شعبہ اسلامک اسٹڈیز بلکہ شعبہ عربک اینڈ اسلامک اسٹڈی ڈپارٹمنٹ کا اس وقت میں ہیڈ ہوں، جو ماشاءاللہ اس وقت BS اسلامیات کی کلاس جاری ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ روشنی کا سفر اب بھی جاری ہے۔ سر آپ نے میاں والی پورے میاں والی کے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا، میاں والی کے کلچر کو بھی آپ جانتے ہیں، میاں والی کی نفسیات کو جانتے ہیں، لوگوں کے مزاج کو جانتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں میاں والی کے نوجوانوں کو دیکھ کر؟ بڑا ٹیلنٹ ہے میاں والی میں، بڑا پوٹینشل ہے، اور جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا نا، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا، اگر اس مٹی کی صحیح معنوں میں نشو و نما کی جائے، تربیت کی جائے، اور ان کو اس نہج پہ لگا دیا جائے، اس راستے پہ لگا دیا جائے جس کی یہ لقابل ہے۔ مذہبی رجحان سب سے زیادہ میاں والی میں، اور ٹیلنٹ یعنی ذہین فتین لوگ ہیں، بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ان لوگوں کو یا اس مٹی کی جو مطلب یہاں باسی ہیں نا، ان کو اپنی جو زندگی کا اصل ان کا مدعا ہے یا رخ ہے نا، ان کا ادھر موڑا جائے، یعنی رہنمائی کی۔ اور سر آپ نے اپنے شعبہ زندگی میں کالج کے اندر کون سے نامور پروفیسروں کے ساتھ کام کیا، یا آپ کی کوئی ایسے اسٹوڈنٹ سارے پیارے ہوتے ہیں، سارے قابل ہوتے ہیں، لیکن بعض اسٹوڈنٹ جو انسان کے دل میں گھر کر جاتے ہیں اور انسان کو نہیں بھولتے، تو کن کا نام لیں گے؟ میرے جی خصوصی طور پہ کمپریہنسو یا جامعہ سکول میں جو میں نے وقت گزارا، وہ بھی میرے شاگرد آج تک مجھے نہیں بھولے اور نہ وہ مجھے بھولے ہیں۔ ان میں بریگیڈیئر فیاض صاحب ہیں، وانڈی گنڈوالی کے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر ہاشم خان ہیں، ایک جناب پروفیسر ریاض خان، وہ طریخیل کے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، پروفیسر فیصل شہزاد خان، اور بھی لا تعداد اس وقت گورنمنٹ کالج میں میرے شاگرد موجود ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے شاگرد موجود ہیں۔ جی آپ یہاں پر سر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو یہاں کے معمولات کیا ہیں؟ ہمارے حاجی صاحب جی بیٹے میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ بہت جل حافظ ہیں، اور اس وقت وہ کیپٹن ہیں آرمی میں، جو ماشاءاللہ اس میں شعبہ IT میں اس وقت اپنی خدمات جو ہیں سر انجام دے رہے ہیں راولپنڈی میں۔ تو حاجی صاحب کی جو میرے ساتھ ہمیشہ معاونت حاصل رہی ہے، اللہ پاک نے ان کو بھی لائق نیک اولاد بخشی ہے۔ یہ خود بھی حافظ قرآن ہے،
اور اولاد بھی ان کی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے. تو بہرحال جی انسان کے زندگی جو ہے نا جی یہ عارضی زندگی ہے. جو کچھ انسان اللہ پاک نے انسان کو بخشا ہے وہ مستعار ہے، ادھار ہے رب کی طرف سے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ادھار لگی ہوئی زندگی میں کچھ ایسا کام کر جائے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی بہتر ہو اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے. میں نے ساری زندگی اپنے یہی ایک اپنا منشور یا مدعا رکھا ہے کہ میرا رب بھی راضی ہو جائے اور میں اللہ کی مخلوق کی زیادہ سے زیادہ خدمت کروں. اب بھی یہاں ہزاروں بچے ماشاءاللہ جنہوں نے مجھ سے قرآن پڑھا، اس پورے محلے سے نہیں باہر سے بڑے بچے آتے ہیں. اس وقت بھی میری حالانکہ بڑی مصروفیات ہیں، ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہے، اس کے باوجود بھی میں 3 ٹائم یعنی فجر کی نماز کے بعد کالج تک ٹائم تک قرآن خود پڑھاتا ہوں، خود بچوں کی نگرانی کرتا ہوں، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، عشاء تک. یہ 3 ٹائم الحمدللہ میاں والی کی دھرتی کے ہمارے بچے جو ہیں یہاں آتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں. سر آپ کی زندگی کے اندر آپ کی مصروفیات بہت ہوتی ہے، خصوصاً ماہ رمضان کے اندر کالج بھی جانا ہے، پھر وہ رات کو قرآن بھی سنانا ہے، یعنی بچوں کو درس بھی دینا ہے قرآن کا، گھر کے معاملات بھی ہیں، کبھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، کہیں آنا ہے جانا ہے، معاملات زندگی ہوتے ہیں. تو کیسے یہ سارے معاملات کو مینیج کر پاتے ہیں؟ بالکل انسان جو ہے جی اپنے آپ کو جہاں چاہے جس جگہ چاہے فٹ کر سکتا ہے. اللہ پاک نے انسان کے اندر یہ تمام صلاحیتیں رکھی ہیں. اور جس طرح فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو میں شروع سے میری اپنی زندگی کا اصول ہے کہ نکمہ پن انسان میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں. گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ ہم سیلف. بے شک اسی طرح اس واسطے میں نے اسی فارمولے کے تحت اپنے آپ کے لیے میں نے سونے کا بھی ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، میں نے تہجد کا بھی ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، میں نے جناب علی بچوں کا ٹائم اپنوں کے لیے بھی ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، دوسرے بچوں کے لیے بھی، تمام معاملات اپنے وقت پہ سر انجام دے سکیں. سر یہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد نظر آ رہی ہے، تو کم و بیش کتنی لاگت آ چکی ہے اور کب اس کا آغاز ہوا اور اس کی تعمیر کب مکمل ہوئی؟ بہت خوبصورت سوال ہے جی. اس مسجد کی ویسے تو یہ پارٹیشن یعنی 1947 کے بعد یہاں ہمارے بزرگ جو مائیگریٹ ہو کے آئے یعنی مہاجرین مائیگریٹڈ ہیں فرام انڈیا، تو یہاں انہوں نے ڈیرا لگایا اس محلے میں، اور یعنی اسی وجہ سے اس کو مہاجرین کہتے ہیں. یہ تمام ہمارے یہاں 5 مکان تھے، 5 مکان جی، 5 مکانوں کی جگہ پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے جو یہاں سے مائیگریٹ ہونے والے ہندوؤں کے مکان تھے. پھر یہ کلیم میں آئے، اہل محلہ نے یہ ہمت کر کے، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، میرے ساتھ حاجی صاحب بیٹھے، ان کے والد صاحب تھے، ان کے بزرگ تھے، سب نے یہ ہمت کی ہے تو یہاں مسجد بن گئی. وہ اپنے لحاظ سے بڑی خوبصورت مسجد تھی جو 1947 کے بعد بنائی گئی تھی نا، پہلی بڑی خوبصورت مسجد تھی، لیکن 1991 میں آ کے وہ مسجد نمازیوں کے لیے ناکافی ہو گئی. میں جب یہاں آیا 1981 کے بعد تو الحمدللہ 10 سال میں بڑی رونق دن رات بڑھ گئی ماشاءاللہ. پھر وہ مسجد ناکافی ہو گئی، ضرورت اس امر کی پیش آئی کہ اس مسجد کو تعمیر نو کی جائے، یعنی اثر نو بنایا جائے. 1991 میں ربیع الاول شریف مہینہ تھا جی. ربیع الاول شریف میں ہم نے 1991 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا تعمیر نو کا، اور یہ پیر محمد مدر قیوم صاحب آستانہ عالیہ پپنا شریف اور پیر سید زین العابدین شاہ صاحب چادر والی سرکار ملتان شریف والے، ان کے دست اقدس سے اس کا سنگ بنیاد. ٹھیک 10 سال میں پوری مسجد کی بلڈنگ بھی کھڑی ہو گئی، اور یہ تمام جتنے لوازمات ہیں، ضروریات ہیں، جتنی مسجد کے لیے یہ تمام یہ سارے کے سارے مکمل ہو گئے. باقی تو اللہ کے گھروں کا کام چھوٹا موٹا چلتا ہی رہتا ہے. یہ گھروں کی طرح ایک گھر ہے، جب تک یہ 2000 میں یہ پوری مسجد الحمدللہ مکمل ہو گئی. اور اس وقت جو پیٹ فگر تھے وہ 70 لاکھ تھے. 70 لاکھ ہاں اس وقت، اس سستا زمانہ تھا 2000 میں. یعنی یہ آپ کے سامنے ٹائلیں موجود ہیں،
یہ 20 روپے کی ایک تھی، آج یہ 200 روپے کی ہے. تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آج تعمیر ہوتی تو اس کا فگر کہاں جاتا. سر آپ کا پھر ایک ذاتی زندگی کے حوالے سے سوال کیا، آپ نے تقریر کے معاملے میں بہت کام کیا، مسجد میں، مختلف مجالس میں، اسکول میں، کیا کوئی تحریر پہ بھی کام کیا ہے، کوئی کتاب؟ جی میرے جو مقالے ہیں الحمدللہ، ایم فل میں مقالہ ہے میرا، وہ پی ایچ ماشاءاللہ اس پہ تفسیر الجساس پر ہے، وہ بھی پرنٹ ہو چکا ہے. پی ایچ ڈی میں بھی میرا جو مقالہ ہے وہ بھی مطلب ہے سامنے آ چکا ہے. لیکن زیادہ جو وقت ہے نا وہ تحریر میں اس لیے نہیں دے سکا کہ میری یہ مصروفیات جو ہے نا بہت زیادہ رہی ہیں. ہاں البتہ تقریر میں زیادہ وقت دیا ہے، جس طرح فرما رہے ہیں. جی تقریر سبھی جانتے ہیں. اور تحریر میں میرا اپنا جو اصل مدعا یہ تھا بھائی میں ریٹائرمنٹ کے بعد شاید یہ نہ کچھ اس طرف کا، جو کہ پھر بھی ریٹائر نہیں ہونے دیا. ایک بات کا میں اضافہ کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس وقت ہمارے بزرگ انڈیا سے یہاں پر آئے تو وہاں دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ایک شہر ہے مہرولی اس کو کہتے ہیں، وہاں پر ایک مسجد تعمیر ہو رہی تھی جس کا نام زینت الاسلام تھا. لیکن چونکہ زندگی نے وفا نہ کیا اور ہمارے بزرگ ادھر تشریف لے آئے، کہ جس وقت یہاں میاں والی میں آئے تو سب سے پہلے جو کام انہوں نے کیا مسجد بنانے کا، اس کا نام پھر زینت الاسلام رکھا گیا، اور آج یہ آپ کے سامنے موجود ہے. خوبصورت مسجد ہے، اللہ پاک کا گھر، چمکتا دمکتا گھر ہے. شکریہ. ناظرین، میں نے جس مسجد کا نام مسجد مہاجرین، یہ عرف عام میں مسجد مہاجرین کہا جاتا ہے، لیکن اس کا جو نام رکھا گیا ہے باقاعدہ جو رجسٹر ہے وہ زینت الاسلام ہے. اور اس کی ہسٹری بزرگوں نے بتائی کہ ان کے آباء و اجداد کیونکہ انڈیا سے اور وہاں پر ان کا ارادہ تھا کہ کوئی مسجد بنائیں گے، لیکن قیام پاکستان کی وجہ سے وہ یہاں آ گئے، تو وہ خواب انہوں نے یہاں آ کر پورا کیا. سر آخری پیغام خصوصاً میاں والی کے نوجوان نسل کو کہ میاں والی کے اندر قتل و غارت، خودکشی کا رجحان، کیا پیغام دیں گے؟ اصل میں میاں والی کی مٹی میں اور پانی میں یہاں آئرن زیادہ ہے، جس وجہ سے غصہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ یقینی بات ہے غصہ بھی ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہاں ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس ٹیلنٹ کو اور یہ پوٹینشل کو، ان دونوں کو پازیٹیو سمت میں لگائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر یہاں ایسے مواقع ملیں اس نسل کو، اور ان کی کوچنگ ہو، ان کی تربیت ہو، باقاعدہ کانفرنسز ہوں، اور یہ مذہبی اور روحانی ہمارے بزرگ جو ہیں نا، بہت زیادہ تعداد میں یہاں کا نوجوان جو ہے نا وہ ہم بزرگوں سے منسلک ہے. مثلاً بہت زیادہ مریدین ہیں بھور شریف کے، عقیدت مریدین ہیں، اور پپلا شریف کے بہت زیادہ مریدین ہیں. اس طرح یہ گدیاں جو ہیں نا جی، ان بزرگوں کے ساتھ مل کے نا یہاں ایک ایسی کانفرنسز منعقد کی جائے کہ ان کی اصل رخ جو ہے نا قتل و غارت سے اور یہ خون ریزی سے موڑ کے نا مثبت پہلو تعمیر، یعنی تعمیری سرگرمیاں جو ہے نا ان کے دل و دماغ میں اگر بھری جائیں تو اللہ کے فضل سے یہ تمام چیز یہاں سے ختم ہو سکتی ہے. بالکل جی، ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے ہاں، تاکہ روزگار کے مواقع میسر آ سکیں. معزز سامعین و ناظرین، آج کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا؟ آپ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. اجازت دیجیے استاد عظمت اللہ کو، کیمرہ مین فیاض کے ساتھ. اللہ حافظ.